تو جو چینل والے ہیں یہ بھی ملعون ہیں، اور جس چینل پر اس نے حضرت عثمان کی گستاخی کی وہ بھی ملعون ہے، اور جو حکمران ان گستاخوں کو گرفتار نہیں کرتے، ان کو سزا نہیں دیتے، وہ بھی ملعون ہے۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس چینل والے کو بھی اور اس گستاخی کرنے والے کو بھی، دونوں کو گرفتار کر کے دونوں کو سزا دی جائے۔ سامعین گرامی قدر، سورۃ التوبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی اس مناسبت سے کہ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، اور اسی شوال کے مہینے میں ہجرت کے 3 سال میں غزوہ احد واقع ہوا، جس کے بارے میں گزشتہ جمعے کو عرض کر چکا ہوں، اور اسی شوال کے مہینے میں 8 ہجری میں غزوہ حنین واقع ہوا ہے، جنگ حنین۔ پہلے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو کفار کے مقابلے کے لیے جو لشکر روانہ کیے گئے ان کی تعداد 62 بنتی ہے۔ 10 سالوں میں 62 لشکر بھیجے گئے جہاد کے لیے، جن میں سے 27 لشکروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور لڑائی میں حصہ لیا۔ ان کو غزوات کہتے ہیں۔ اور 35 لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے، خود اس لشکر میں شامل نہیں ہوئے۔ ایسے لشکروں کو سریہ کہتے ہیں۔ پھر غزوات جو 27 ہیں، بڑی جنگیں، ان میں سے چند جنگیں ایسی ہیں جو بڑی ہیں، 8 یا 9 یا 10 جنگیں، ان میں سے ایک غزوہ حنین بھی ہے۔ غزوہ حنین، اس کا پس منظر کیا تھا؟ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، اور اس زمانے میں مکہ سے حنین کے طرف 3 دن کا راستہ تھا۔ تو 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، اور مکہ میں آپ 17 دن ٹھہرے، اور جب شوال کا مہینہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حنین کی وادی میں جو مشرکین رہتے ہیں، حوازن قبیلے والے اور ثقیف قبیلے والے، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، حوازن والوں نے اور ثقیف والوں نے، کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور کفار قریش مغلوب ہوئے، ان کو شکست ہوئی۔ اب خطرہ اس بات کا ہے کہ مسلمان اب ہماری طرف نکلیں گے اور ہمارے خلاف لڑیں گے، تو بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ مسلمان کب نکلیں گے ہمارے خلاف، بہتر یہ ہوگا کہ ہم پہلے سے تیاری کر کے مسلمانوں کے خلاف نکل جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی، یہ شوال کی 6 تاریخ تھی، 8ویں ہجری میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر نکلے ان کفار کی طرف، اور اس لشکر میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اتنی تعداد مسلمانوں کی اس سے پہلے کسی غزوے، کسی جنگ میں نہیں تھی۔ جنگ خندق، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اس میں مسلمان 3,000 تھے، اور فتح مکہ میں مسلمان
جو مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف وہ 10,000 تھے، اور 2,000 نو مسلم جو مکہ میں مسلمان ہوئے وہ ساتھ ملا دیے جائے تو یہ 12,000 افراد بنتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی پورا تھا، 12,000 افراد پر مشتمل لشکر تھا، اسلحہ بھی پورا تھا۔ لیکن ابتدا میں اسی غزوہ حنین میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اب ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ مسلمانوں کو کیوں شکست ہوئی، اور دوبارہ مسلمانوں نے جو حملہ کیا تو کامیاب ہوئے، کیوں کامیاب ہوئے؟ بس اس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ اس طرف کفار حوازن کے قبیلے والوں نے 4,000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا، اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی میدان میں اتارا۔ کیوں اتارا؟ یہ اس لیے تاکہ ان کے مرد دلیری سے لڑیں اور بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کو غم ہوگا، فکر ہوگی اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی کہ اگر ہم بھاگ جائیں گے ہمارے بچے پکڑے جائیں گے، عورتیں پکڑی جائیں گی۔ اس لیے عورتوں کو بھی میدان میں لائے، بچوں کو بھی میدان میں لائے۔ اور حوازن قبیلے کا سردار مالک ابن عوف 30-35 سال کا نوجوان تھا، جذبات میں تھا، تو وادی حنین میں اپنا لشکر اس نے اتارا اور یہ طے کر لیا کہ جب مسلمان آئیں گے اس وادی سے گزریں گے، وادی کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں چھپ جائیں، کفار ان پہاڑوں میں تیر لے کر چھپ جائیں۔ اور یہ حوازن قبیلہ تیر اندازی میں بہت مشہور تھا، عربوں میں یہ مشہور قبیلہ تھا تیر اندازی میں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کو لے کر نکلے 6 شوال کو، 9 شوال کو وہاں سے گزرے، اور طلوع فجر کا وقت تھا، صبح کی روشنی ظاہر ہونے والی تھی۔ اسی حالت میں مسلمان جب وہاں سے گزرے، اور اس سے پہلے مکہ سے نکلتے وقت بعض جذباتی قسم کے نوجوانوں کی زبانوں سے ایک جملہ نکلا، بس یہی جملہ شکست کا سبب بنا۔ جو جذباتی نوجوان تھے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا، اور وہی ان مسلمانوں کی شکست کا سبب بنا۔ کیا جملہ نکلا؟ کہنے لگے لن نغلب اليوم من قلت، آج تو لشکر کی کمی کی وجہ سے ہم شکست نہیں کھا سکتے، نہیں کھائیں گے۔ بدر میں 313 تھے، ان کو کامیابی ملی، احد میں 700 تھے، آخر میں کامیابی ملی۔ غزوہ خندق میں 3,000 تھے، کامیابی ملی، اور اب تو مسلمانوں کا لشکر 12,000 افراد پہ مشتمل ہے، اور مقابلے پر کفار 4,000 افراد ہیں۔ تو کہنے لگے لن نغلب اليوم من قلہ، آج لشکر کی کمی کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، شکست نہیں کھائیں گے۔ یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں تھا، اس لیے کہ اس جملے میں اپنی تعداد پہ انہوں نے اعتماد کیا، بجائے اس کے کہ وہ اعتماد کرتے اللہ کی مدد پر، اللہ کی نصرت پر۔ اللہ کی مدد ہوگی تو ہم شکست نہیں کھائیں گے۔ اپنی تعداد پہ ان کو بھروسہ ہوا۔ یہ جتنے واقعات صحابہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے ہیں، یہ اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے اس میں سبق ہو، اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ جب اس وادی حنین سے گزرنے لگا یہ لشکر، دونوں طرف پہاڑوں میں کفار چھپے ہوئے تھے تیر لے کر، اور انہوں نے تیر اندازی شروع کی مسلمانوں پر، اور جب اچانک تیر دونوں طرف سے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے تو مسلمان منتشر ہو گئے۔ اس لیے کہ خود پہلے سے ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ یہاں یہ لوگ چھپے ہوئے ہوں گے۔ مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے یہ اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں ہوں گے، ہم حملہ کر لیں گے۔ چنانچہ مسلمان منتشر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند افراد رہ گئے، 12,000 میں سے چند افراد۔ اور منتشر ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا
کہ جو 2009 مسلم تھے ابھی ان کے دلوں میں اسلام پکا داخل نہیں ہوا تھا، مکے والے، وہ تیر جب ان پہ پڑے وہ بھاگ گئے۔ ظاہر ہے کہ جب کچھ ساتھی بھاگ جائیں دوسرے بھی بھاگ جاتے ہیں، افراتفری پھیل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند افراد تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ 12-14 افراد تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پہ سوار تھے اس خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے اترے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے بلند آواز سے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت والد کے طرف نہیں کی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نوعمری میں وفات پا گئے تھے، شہرت ان کی نہیں ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب عربوں میں مشہور تھے، تو اپنی نسبت ان کے طرف کی۔ ان کی سرداری، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی سخاوت مشہور تھی۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ مجھے ناکام نہیں کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو اپنی بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے، کسی بھی شخص کو اپنی بڑائی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ فرد ہو یا جماعت ہو، وہ دعوے کریں ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، ان سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، جیسے غزوہ حنین میں ہوا، اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ لیکن جب مقابلہ ہو جائے دشمنوں کے ساتھ، کفار کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں، تو پھر اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا اور اپنی بہادری ظاہر کرنا اور بیان کرنا یہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ کفار کے مقابلے میں اگر یوں کہا جائے میں ایسا ہوں، جانتے ہو مجھے، میرے آباء و اجداد ایسے ہیں، میں اتنا بہادر ہوں، یہ مقابلے پر، لیکن مقابلے سے پہلے ایسا نہیں کہنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ کفار کا مقابلہ جب ہو تو پھر اپنا رعب دکھاؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بلند آواز سے مہاجرین کو پکارو، پھر انصار کو پکارو۔ جب مہاجرین کو پکارا، انصار کو پکارا، صحابہ کے یہ دو طبقے تھے، سارے پھر اکٹھے ہو گئے۔ ابتدا میں اللہ نے دکھا دیا کہ تم نے جو بات کی کہ آج افراد کی کمی کی وجہ سے ہم شکست نہیں کھائیں گے، یہ بات غلط تھی۔ اپنی تعداد پہ تم پہ بھروسہ ہوا، اپنے اسلحے پہ بھروسہ ہے، اپنے طیاروں پہ، اپنے میزائلوں پہ بھروسہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کامیابی نہیں ملے گی۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ ہاں جب مقابلہ شروع ہو تو پھر اپنی بڑائی ظاہر کرنا درست ہے۔ جب صحابہ اکٹھے ہوئے تو پھر اللہ کی مدد آئی۔ اب دیکھیں یہاں ابتدا میں شکست جو ہوئی اس جملے کی وجہ سے کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، پھر بھی شکست ہوئی۔ فرشتوں کی فوج جس کا ذکر اللہ نے اسے قرآن میں کیا ہے، فرشتوں کی فوج بھی آئی۔ کفار کا جو سردار تھا مالک ابن عوف، اس نے 3 جاسوس بھیجے، جاؤ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھو۔ جب وہ واپس چلے گئے تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کا لشکر تو الگ ہے، لیکن ایک بہت بڑا لشکر ہمیں نظر آیا جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور سفید پگڑیاں اپنے سروں پہ سجائی ہوئی تھی۔ یہ تھے فرشتے، فرشتے بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، لیکن مسلمانوں نے جو اپنی بڑائی بیان کی، ہم ایسے ہیں، اس کی وجہ سے شکست ہوئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر جب مسلمان اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا،
اور پھر کفار منتشر ہو گئے، بھاگ گئے۔ اور جتنے بھی جنگیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، غزوات ہوئے، سب سے زیادہ مال غنیمت غزوہ حنین میں مسلمانوں نے حاصل کیا۔ کتنا مال غنیمت تھا؟ 6000 قیدی تھے، ان میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، اور 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ اس زمانے میں چاندی کا سکہ چلتا تھا۔ 4,000 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ یہ اتنا مال غنیمت حاصل ہوا۔ جب مال غنیمت ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن انتظار فرمایا، مال غنیمت تقسیم نہیں کیا۔ اس بات کی امید تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، ان کا مال، ان کے قیدی ان کو واپس دے دیں گے۔ 10 دن کے بعد مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس کے بعد حوازن قبیلے کا وفد آیا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارا مال، ہمارے قیدی ہمیں واپس دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو سب تقسیم ہو چکے تھے، لیکن تم چونکہ مسلمان ہو کر آئے، اب تم 2 چیزوں میں سے ایک کو پسند کرو، یا اپنے قیدی لے لو، مال مسلمانوں کا ہوگا، یا اپنا مال لے لو اور قیدی مسلمانوں کے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں ہمارے قیدی واپس دے دیں، ہماری عورتیں، ہمارے بچے واپس دے دیں، مال بے شک ان کا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے آئے ہیں، مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی سے واپس کرے وہ تو خوشی سے دے دے، جو خوشی سے واپس نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ اس کے بعد جب بھی کسی غزوے میں ہمیں قیدی مل گئے ہم اس کو بدلے میں دے دیں گے۔ سارے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم خوشی سے واپس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں دوسروں کا مال، اس کی کیا حیثیت ہے۔ مسلمانوں کا اجتماعی مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کس نے خوشی سے اجازت دی اور کس نے بغیر خوشی کے مجبوراً اجازت دی، میں نہیں جانتا، اس کے بغیر یہ مال میں واپس نہیں لے سکتا تم سے۔ حکمران ہیں اور مسلمانوں کے مال میں اتنا تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ جو سرکاری خزانے کا مال ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا ہے، اس میں ملک کے ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے، ہر شخص کا، ہر فرد کا، ہر بچے کا، ہر جوان کا، ہر بوڑھے کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے مسلمانوں کی یہ کم قسمتی ہے، جو بھی حکمران آتے ہیں پاکستان پر، وہ سب سے پہلے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اپنوں کو نوازتے ہیں، مسلمانوں کے خزانے میں سے، بیت المال میں سے جائیدادیں دیتے ہیں اور پلاٹ دیتے ہیں اور ان کے لیے فیکٹریاں بنواتے ہیں اور ان کے لیے بیرون ممالک میں یہ جرنیلوں کے لیے جزیرے خریدتے ہیں۔ یہ مال مسلمانوں کا ہے، کل قیامت کے دن ان کا گریبان ہوگا اور سارے مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا، ان کو پکڑیں گے محشر کے میدان میں، پھر یہ ذلیل ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ، ہر قبیلے کا سردار قبیلے کے ایک ایک فرد سے پوچھے کہ کیا تم خوشی سے یہ قیدی واپس دیتے ہو یا نہیں، اور صبح کو وہ سردار مجھے آ کر بتا دیں کہ وہ خوشی سے واپس دیتے ہیں۔ ایک ایک آدمی سے پوچھا سردار نے، ایک ایک آدمی سے پوچھا کیا تم خوشی سے یہ قیدی واپس دیتے ہو؟ سب نے کہا ہم واپس دیتے ہیں خوشی سے۔ تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے جو مسلمان ہو چکے تھے، حوازن قبیلے والے، ان کے قیدی، ان کی عورتیں، ان کے بچے واپس کر دیے۔ تو یہ غزوہ حنین، جس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی مسلمانوں کو، ابتدا میں شکست ہوئی تکبر کی وجہ سے، سمجھنے کے فرشتے بھی تھے، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے واقعات ہیں، جنگوں کے ہیں، گھر میں ہیں، امن کی حالت کے ہیں، اس میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق ہوتا ہے۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ کسی چینل میں، یہ جو چینل والے ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہی دین کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ رمضان میں سارے چینل کھل جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے چینل میں کن کو بلاتے ہیں؟ مقابل دونوں فریق کو بلاتے ہیں، اور ایک اختلافی مسئلہ ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے اور تمہاری کیا رائے ہے، لڑانے کے لیے۔ ان کا مقصد دین پھیلانا نہیں، دین سمجھانا نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں فلاں چینل میں اچھے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ یہ دین کا کام نہیں کرتے، یہ لڑانے کا کام کرتے ہیں۔ ہر چینل والے کو اختلافی مسئلہ سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس میں لڑاتے ہیں۔ تو ایک چینل میں کسی ملعون نے، غالباً یاسین قادری نام ہے اس کا، ملعون ہے، جو بھی ہے ملعون، اس ملعون نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور وہ چینل والا بھی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کا تو حق بنتا تھا کہ اسی وقت اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا، لیکن وہ بھی سنتا رہا۔ اس سے معلوم ہو کہ چینل والا بھی ملعون اور یہ گستاخی کرنے والا بھی ملعون۔ تم نہیں جانتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور جب اس بیٹی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی۔ حالانکہ ایک آدمی جب اپنے کسی کو داماد بنا لیتا ہے، ایک بیٹی اس کو دے دیتا ہے، دوبارہ اس کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم اور ایک بیٹی کا نام رقیہ رضی اللہ عنہما، دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا غم نہ کرو، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے میں تمہارے نکاح میں دیتا۔ یہ ہیں عثمان ابن عفان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعتماد ہے عثمان رضی اللہ عنہ پر، لیکن آج کا ملعون رافضی یا نام نہاد جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، صحابہ پر تنقید کرنے والے، یہ ملعون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا، جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے لازماً اس کے نسب میں کوئی خرابی ہوگی، وہ حلالی نہیں ہوگا، اس کے نسب میں خرابی ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرمائی، مسلمانوں نے ہجرت فرمائی، تو مدینے کے اندر جو کنویں تھے وہ کم تھے اور مسلمان زیادہ تھے۔ بیر روما یہود کے قبضے میں تھا، مسلمان عورتیں وہاں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو یہود ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو بیر روما کو یہود سے خریدے اور وقف کر دے مسلمانوں کے لیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں خریدوں گا۔ وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حدیبیہ میں، غزوہ حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں صحابہ کو لے کر نکلے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے ان کو روک لیا اور کہا آپ عمرہ نہیں ادا کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور کفار قریش کے ساتھ مذاکرات کرو کہ ہم عمرے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ، میری حالت آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں کوئی مجھے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ سفیر بھیجنا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان کو بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا مشرکین کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ مشرکین کے سرداروں نے کہا آپ عمرہ کر لیں، طواف کر لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کریں اور میں عمرہ کروں آپ کے بغیر۔ وہ سفارت کامیاب ہوئی۔
پھر حدیبیہ کے مقام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جہاد پر بیعت لی، یہ کیوں لی؟ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور ان سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے شہید کرنے والوں کا ان سے انتقام لیں گے۔ اور جب بیعت لی، سب سے بیعت لی، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عثمان رضی اللہ عنہ پہ اتنا اعتماد ہے، اور آج کا خناس اور ملعون وہ عثمان پہ اعتماد نہیں کرتا۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کا اعلان فرمایا، اس لیے کہ دور کا سفر تھا، دشمن مضبوط تھا، کسی غزوے میں چندہ جمع نہیں کیا، غزوہ تبوک میں چندہ جمع کیا۔ سب سے زیادہ چندہ دینے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ جب دوبارہ اعلان ہوا، دوبارہ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ جب تیسری بار اعلان ہوا، تیسری بار 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، 300 اونٹ سامان کے ساتھ حضرت عثمان نے دیے، اور اس کے بعد 300 درہم بھی لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں اور وہ درہم ہاتھوں میں لے کر ایک ہاتھ سے دوسرے میں اور دوسرے سے اس میں پھینکتے ہیں، اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔